یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لاڈلا بیٹا یا لاڈلی بیٹی۔ لاڈلا بیٹا یا لاڈلی بیٹی، اکثر ہم اپنے علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، گلیوں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلانا بچہ ماں باپ کا بہت لاڈلا ہے، اور جو خواہش وہ کرتا ہے، جو تمنا وہ کرتا ہے تو اس کی باپ خواہش پوری کرتا ہے، وہ باپ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ایک ایسی بچی بھی ہوتی ہے یا ایسا بیٹا بھی ہوتا ہے کہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ایک تو باپ کا لاڈلا ہوا، ایک ماں کا لاڈلا۔ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ لاڈلا بچہ یا لاڈلی بچی۔ آپ جو سڑکوں پہ جگہ جگہ فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے یہ ہیروئن اور چرس وغیرہ یا دیگر ڈرگس وغیرہ استعمال کرنے والے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ تو کاغذ وغیرہ چن رہے ہوتے ہیں یا پلاسٹکیں چن رہے ہوتے ہیں یا اور دنیا اس طرح کی چیزیں چن رہے ہوتے ہیں، اور وہ چن کر بیچتے ہیں اور پھر جا کر نشہ خریدتے ہیں اور وہ نشہ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہزاروں کے حساب سے میں نے ایسا دیکھا جو کئی ماہ تک نہائے نہیں، ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ وہ تھا کہ میں جا کے کسی کا ہاتھ دیکھوں، ایسے نشے والے کا ہاتھ دیکھوں کہ اس کا ہاتھ کیا بتاتا ہے اور اس کا ہاتھ کیا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے کم از کم 15 کے قریب نشہ کرنے والوں کو 10-20 روپے دے کر ان سے معلومات بھی کی اور ان کا ہاتھ بھی دیکھا۔ تو جس سے بھی معلومات کی تو وہ یہی لگا کہ یہ بندہ بڑا فنکار تھا، بڑا ماہر تھا اپنے کام میں، اس کو کسی نے نشے پہ لگا دیا۔ اور کچھ ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا جی ہم ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈلے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اسکول جاتے تھے، اچھے اسکول میں داخل تھے، انگلش میڈیم اسکول میں ہم پڑھتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بہن بھائیوں کا بوجھ پڑ گیا۔ ہم تو لاڈلے تھے، ہم نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں تھا، نہ کسی کی بات سنی تھی، نہ کسی کی گالیاں سنی تھی، نہ کسی کے دھکے کھائے تھے، لیکن وہ سب کچھ سہنا پڑا۔ اتنا زیادہ ٹینشن ہوا، کچھ گھر کی طرف سے، کچھ ذاتی طور پر، کہ دوستوں نے نشے میں لگا دیا۔ اب والدہ بیچاری بھیک مانگے، سلائی کڑھائی کرے، کسی کے گھر جا کے برتن دھوئے، وہ کما کے لائے اور بیٹا زبردستی اس سے چھین لے۔ اور ایسے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ماں کو قتل کر دیا یا باپ کو قتل کر دیا۔ یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار نہ کریں، بچوں کے ساتھ سختی کریں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لاڈ پیار ضرور کریں لیکن ایک حد تک، تاکہ کل کو میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی کا بھی اگر انتقال ہو تو وہ بچہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ یہ وہی بچے ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ ان کے آپ کپڑے دیکھ لیں، ان کا حلیہ دیکھ لیں، میل دیکھ لیں، ان کے چہرے پہ جگہ جگہ چہرہ جو نا وہ کالا پڑ رہا ہے، اور نشے کر کر کے ہاتھ انگلیاں ان کی جلی ہوئی ہیں اور ناخن ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں، ان کو فکر ہے تو بس ایک ہی چیز کی ہے کہ وہ ہیروئن لے لیں یا کوئی بھی ڈرگس کا استعمال کریں اور سو جائیں۔ جب جاگیں تو پھر کوئی چوری کر لیں، یا جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں روٹی ان کو جا کے وہاں کھا لیں یا لنگر میں کھا لیں۔ اور ایسے گندے اور لوگوں کو تو جو ہے نا وہ جیسے ٹرسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں دیتے کھانے پینے کو، تو ان کے ہاتھ پہ لکیریں کیسی ہوتی ہیں میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ یہ زندگی کی لکیر ان کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے، اور دماغ کی لکیر ان کے ہاتھ میں ابھی اس طرح سے ہے، یہ یعنی اس طرح سے، اور جو دل کی لکیر ہے ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دماغ کی لکیر کی یہ شاخ جو نا یہ بیک کی طرف جا رہی ہے اور یہ شاخ اس طرف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغی صلاحیتیں تو اس کی بہت زیادہ اچھی تھی، بہت زیادہ بہتر تھی۔ پھر زندگی کی لکیر میں اچانک جنی جھٹکا لگا، یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ دیکھیں زندگی کی لکیر کے اوپر سے 2 شاخہ بنا کے نکل رہی ہے، اور آگے اس کی کوئی منزل نہیں، کبھی اس طرف جا رہی ہے کبھی اس طرف جا رہی ہے، لیکن یہاں سے 2 شاخہ ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ماں اور باپ دونوں کا لاڈلا تھا، ماں اور باپ دونوں کا لاڈلا تھا۔ ابھی موجودہ ٹائم پہ جو ان کے ہاتھ پہ لکیریں ہیں وہ اس طرح سے ہیں، اور جو یہ رنگ ہے ان کے ہاتھ میں وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کوئی رنگ ہے تو کوئی رنگ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے یہ رنگ بنے ہوئے ہیں۔ اور شادی کی جو لکیر ہے ان کے ہاتھ میں وہاں ہی جنی پھیل کے ایک وہ بن گئی، جیسے نمونہ سا ہوتا ہے، ایک ڈیزائن سا ہوتا ہے، وہ بن گئی یہ اس طرح کی۔ ٹریول، لانگ ٹریول یا دوسرے ٹریول کی ان کے ہاتھ میں کوئی لکیر ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ نے بہت زیادہ لاڈ پیار کیا، اور والد دنیا سے چلا گیا تو والدہ نے دھکے کھائے اور پریشانیاں جھیلی، اور یہ در پدر ٹھوکریں کھاتے جا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سو جاتے ہیں، جو پائپ وغیرہ ڈالے جاتے ہیں پائپوں میں سو جاتے ہیں اس طرح، اور پانی اپنے اوپر لگنے نہیں دیتے، کیونکہ پانی لگے گا تو ان کا نشہ اتر جاتا ہے، اس لیے کئی دن نہاتے بھی نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، ریکویسٹ یہ ہے کہ لاڈلا بچہ یا بچی ضرور ہو، لیکن ایک حد تک ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں، ان کو گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ہمارے اس منشیات سے، اس ڈرگ سے، ان چیزوں سے بچ سکیں۔ یہ میں نے ہاتھ کی لکیریں بنائی ہیں۔ اس نے اپنا نام مجھے عابد بتایا تھا، اور اس نے کہا جی میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا، اور یقین کریں کہ کافی حد تک جنہیں انگلش کے کئی الفاظ یہ بولتا ہے، اور جب اس کی آپ حالت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سلوار جو ہے وہ اس نے آدھی پہنی ہوئی، نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، اور کئی سالوں سے پہنے، اس میں پسینے کی بو ہے، اس میں جب پیشاب کیا، جو بھی کیا، وہ بھی جنی ایسے ہی سلوار کے اندر ہی کر دیا نشے میں، یہ حالت ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنے بچوں کو اس ماحول سے، ان چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے دور رکھیں، لاڈ پیار ضرور دیں، مگر کسی طریقے کا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عشرت نے سوال کیا گجرات سے کہ میری قسمت بتائیں کیسی ہے، کیونکہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ دیکھیں جی عشرت صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے بڑی نمایاں اور بڑی شوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا نیا سال جو ہے اس میں آپ کے حالات اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نعمان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جہاں سے قسمت کی لکیر کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر ہی آپ کا ایک اسٹار موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچانک کہیں سے دولت آ سکتی ہے، اور کوئی یعنی ہیلپ بھی کر سکتا ہے، اور کسی کے کاروبار بھی یعنی آپ کو کروا کے دے سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، اور دولت آپ کے پاس بہت آئے گی اللہ کے فضل سے۔ آنے والے سال کا 9واں 10واں ماہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا۔ سلمہ نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی گزشتہ سال ہو جانی چاہیے تھی، مگر کچھ اندرونی کچھ معاملات ہیں، اللہ کے فضل سے 2023 2024 انشاءاللہ آپ کی شادی کا سال ہوگا۔ بلال نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے دماغ کی اور زندگی کی لکیریں دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف چلائیں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو نا اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ مسز اسلام نے سوال کیا سلطان پور سے کہ میری اور میرے شوہر کی انبن چل رہی ہے، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوئے اور کافی ہو رہے ہیں، اور جو آپ کی شادی کی جو لکیر ہے نا وہ ٹوٹ کر دوبارہ چل پڑی، یعنی سلسلہ ختم ہو کر دوبارہ بحال ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے باقی سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آگے اگر لکیریں نہ بدلی تو انشاءاللہ یہی سلسلہ بہت اچھے طریقے سے چلے گا، اور انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعجاز احمد نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ پیارے دوست، یہ پتہ نہیں چلتا شادی کہاں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے بالکل تیار ہے، آپ آج کر لیں کل کر لیں، آپ کی مرضی۔ بسمہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میری اور میرے شوہر کی نہیں بن رہی، یہ بتائیں کہ ہماری شادی چلے گی یا ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں جی، فی الوقت تو آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں آئی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ شادی ٹوٹ جائے گی، فی الوقت ایسی کوئی لکیر نہیں ہے۔ آگے چل کر اگر بن جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا،
باقی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آنے والا وقت جو ہے اس میں کافی بہتری نظر آتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ پابندی سے سورہ کوثر جو ہے نا 300 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ڈیلی پڑھا کریں، تاکہ آپ دشمنوں سے، حاسدوں سے اور مخالفتوں سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔